بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا کیوں فرمایا، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ جنت میں رہنے والوں کو مچھلی کی کلیجی کیوں کھلائی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے واسطے دو مردار حلال کیے ہیں، یعنی مچھلی اور ٹڈی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے اور مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، خواہ وہ مری ہوئی کیوں نہ ہو۔ موت کا ظاہری سبب موجود ہے، جیسے ہی جال میں پھنس کر مارنا یا ظاہری سبب میں موجود نہ ہو، ہر صورتحال میں حلال ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے واسطے دو مردار حلال کر دیے، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور دو خون حرام کر دیے، یعنی جگر اور تلی۔ ناظرین محترم، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا۔ ناظرین محترم، مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اسے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقدیر لکھ۔ تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے بھانپ اٹھی اور اس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھا دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی، مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی، لہٰذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر یہ پہاڑ زمین پر غالب ہیں جس سے زمین نہیں ہلتی۔ اور کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹھ پر پوری زمین رکھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں وسوسہ ڈالا گیا۔ لوتھیاں اسے مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ اور کتنے جانور، درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں؟ اگر تو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ لوتھیا نے جیسے ہی ارادہ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھی بھیج دیا جو اس کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی شدت تکلیف سے اللہ تبارک تعالیٰ سے گروہ زاری کرنے لگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مچھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے۔ اگر مچھلی پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو پھر سے کیڑا اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسا کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی ہی میں کیوں رہتی ہے؟ اس پر امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا ظلم؟ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، وہ شیطان انکار کر بیٹھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یوں شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھیں اور پانی میں بھی رہا کرتی تھیں، اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور پھر یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا۔ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ ناظرین محترم، تبھی سے جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ جب وہ پانی سے جدا ہو کر تڑپتی رہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ امام خشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ پس اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ تک دعوت کا سامان جمع کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر سے صرف ایک مچھلی دعوت کھانے کے لیے بھیجی، بس اس مچھلی نے وہ تمام سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ میں کھا لیا، اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا طلب کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا، کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے؟ بس مچھلی نے کہا کہ میری روزانہ کی خوراک اس سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں دیں گے، بس آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی، اب میں آپ کی ضیافت یعنی کہ دعوت کرنے کی وجہ سے باقی دن بھوکی رہوں گی۔ اس حکایت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسعت کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر بادشاہ اور پیغمبر اپنی وسیع بادشاہت اور عظیم سلطنت کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکے۔ مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا مشہور جانور ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے 1000 گروہ بنائے ہیں، جن میں سے 600 پانی میں ہیں اور 400 خشکی میں بسائے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم اتنی بڑی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس قدر چھوٹی بھی ہے کہ نگاہ ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ اور مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں جس طرح انسان اور خشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور مچھلی زندہ رہنے کے لیے ہوا سے بے پرواہ ہے، یعنی اس کو ہوا کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن انسان اور حیوانات کے لیے ہوا ضروری ہے۔ اور مچھلی اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح پانی کے اندر کرتی ہے اور پانی کے اوپر نہیں کرتی۔ خشکی کی ہوا جس پر کہ پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مچھلی کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے۔ مچھلی کی گردن نہیں ہوتی اور اس کے شکم میں ہوا داخل نہیں ہوتی اور نہ وہ بولتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ گھوڑوں کی تلی اور اونٹ کا پتا اور شتر مرغ کے گردہ نہیں ہوتے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس لیے چھوٹی مچھلی کنارے کے قریب کم پانی میں آ جاتی ہے، کیونکہ بڑی مچھلی کم پانی میں نہیں ٹھہر سکتی۔ اور مچھلی تیز رفتار واقع ہوئی ہے، جس طرح کہ سانپ تیز دوڑتا ہے اسی طرح مچھلیاں بھی تیز تیرتی ہیں۔ اور بعض مچھلیاں نر مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلیوں کے انڈوں میں نہ سفیدی ہوتی ہے نہ زردی ہوتی ہے، بلکہ ایک رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور مچھلیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہیں۔ ایک مچھلی اور ہوتی ہے جس کو عربی میں رادہ گرجنے والی مچھلی کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ جال میں پھنس جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ شکاری چونکہ اس سے واقف ہوتا ہے تو جب کبھی وہ مچھلی جال میں آتی ہے تو اس کی رسی کو کسی درخت سے باندھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی۔ رسی کو نہیں کھولتے اس لیے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت زائل ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روگنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض سے جن کا جسم کے مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے، بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روگنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کو تیار سے روکتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کی روگنیات کی اہمیت اور افادیت کا احساس تقریباً 70 برس قبل ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر بعض قومیں بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ قلب کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ باکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مچھلیاں جو روزانہ سمندری غذائیں کھاتی ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 روگنی تیزابوں میں مشتمل ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ کی پہچان سکتی ہیں۔ ارچن نامی مچھلی انسانی چہرے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کان کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیت کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود لیتھرولائز بھی انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 واٹ کا بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بے شمار مخلوقات کے رزق کی حفاظت فرماتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔